خود سمجھ سکتے ہیں آپ، یہ تاریخی باتیں ہیں، کوئی شوخیاں نہیں ہے. اور وہ افراد جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں تبرہ بعنوان مزاح نہیں کرتا. میرے نزدیک تبرہ کوئی جوک نہیں ہے آپ کو ہنسانے کے لیے کیا جائے، میں سخت خلاف ہوں. بے شک تبرہ شیعوں کی پہچان ہے، لیکن تبرہ آپ کے ہنسنے یا ہنسانے کے لیے نہیں ہوتا، آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تبرہ تبرہ بعنوان جوک نہیں ہے، وہ بھاگے، وہ ادھر بھاگے، وہ ادھر گئے، وہ ادھر گئے، نیچے سے واہ واہ ہنس رہے ہیں، نہیں آقا جان. تبرہ یعنی اظہار بیزاری، دشمنی. دشمنی ہنس ہنس کے نہیں ہوتی، دشمنی امام کاظم کی طرح ہوتی. امام کاظم کے سامنے جب ان دو ملعونوں کے نام آئے تو حضرت نے اپنے دانت پیسے اور دونوں ہاتھ زمین پہ مارتے ہوئے فرمایا کہ کاش میں ہوتا اے میری جدہ، اگر میں ہوتا ان دونوں کو مارتا، انہیں جلاتا، ان کی راکھ آسمانوں میں اڑا دیتا. یہ تبرہ. تبرہ یعنی ان کے نام آئے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. حضرت فرماتے ہیں من لم یعرف، یہ جو بعض افراد کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک پڑھا لکھا طبقہ، کم پڑھا لکھا طبقہ، جو بعض اوقات کہنے لگتا ہے قبلہ ہم بڑے شریف زادے ہیں، ہم بڑے مہذب قوم ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اچھے ہیں، خدا آپ کو اور اچھا کرے. میں نے کہا صفات آپ کی اچھائی کی کیا ہے؟ کہ ہماری اچھائی کی صفات یہ ہے نہ ہم ان کو برا کہتے ہیں اور نہ ان کو برا کہتے ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں. بڑے اچھا جملہ ایک صاحب کہنے لگے یزید پہ لعنت نہ بھیجی جائے. کہ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے. یہ فلاں صاحب پہ لعنت نہ بھیجیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے. میں نے کہا جب اتنا بڑا گناہ خدا معاف کر سکتا ہے تو ہمیں لعنتیں کرنے دو، شاید ہمیں بھی خدا معاف کر دے. جب اتنا بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے ہمیں کرنے دو، ہمیں بھی معاف کر دے گا، ہمیں بھی معاف کر دے گا بھائی. تو خلاصہ براءت یعنی کیا؟ براءت یعنی بیزاری. یہ جو بعض افراد کہتے ہیں قبلہ کوئی ضرورت نہیں ان پہ لعن طعن کرنے کی، ہم بھی نہیں کہتے آپ لعن طعن کریں. لعن طعن کرنا الگ ہے، حقائق کو جاننا الگ ہے. آپ حقائق جانیں اپنے دلوں میں. وہ افراد، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں صاحب سے دشمنی کریں، فلاں صاحب سے دشمنی کریں یا فلاں صاحب سے اظہار بیزاری کریں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو، اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو، رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھو، علی کے دشمنوں سے نفرت رکھو، فاطمہ کے دشمنوں سے نفرت رکھو. ہم تو بھائی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ تم جانتے ہو کہ دشمن کون ہے، وہ تمہارا مزاج ہے. اب تم جانتے ہو تو ہم کیا کریں؟ تم جانتے ہو تو ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی، ہم نے تو علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجی. کہنے لگے قبلہ وہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، نہیں بیان کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ ہم اچھائیوں کی طرف جائیں، خوبیوں کی طرف جائیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ان تمام چیزوں کی. میں نے کہا تمہارے لیے ہی مولا نے فرمایا تھا، مولا نے فرمایا من لم يعرف سوء ما اوتي الينا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريك فيما ولينا به. جو بھی نہ جانے، غور سے سنیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں. مولا نے فرمایا جو بھی نہ جانے ہم پر ڈھائے گئے مظالم کے بارے میں، ہم پہ کیے جانے ظلم کے بارے میں، یا جو ہمارا حق چھینا گیا اس کے بارے میں، جو نہ جانے وہ انہی کے ساتھ شریک ہے جنہوں نے ہمارا حق چھینا. اب آپ بتائیں کیا آپ جاننا نہیں چاہتے؟ آپ جاننا نہیں چاہتے؟ کیا ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جانیں آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سالوں امیر المؤمنین کو مختلف منبروں سے گالیاں دی؟ ہم نہیں جاننا چاہتے؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہے؟ کاش ہم سمجھ سکیں امیر المؤمنین کے خلاف کیسے کیسے پروپوگنڈے کیے گئے. یہ جملہ آسان نہیں ہے، غور کریں اس جملے پر. رسول کو گزرے ہوئے بھی چند دن ہوئے تھے، منبروں سے علی کو گالیاں دی جا رہی ہیں.
ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ کیا ہو گیا تھا معاشرے کو؟